تمہیں ابھی اپنے ظلم کا اندازہ نہیں، پر عنقریب تم تڑپو گے۔ میں بددعا دیتی گھر سے اپنی بیٹیوں کو لے کر نکل گئی، کیونکہ شادی کے 11 سال مجھ پر ظلم کرنے کے بعد شوہر ایک کم عمر حسین لڑکی سے شادی کرایا تھا۔ میرے میکے والوں نے بھی پناہ نہ دی، بولے تیری بیٹیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے مسکرا کر کہا میرا اللہ بڑا بادشاہ ہے، اور اذان کے وقت مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ جب اچانک میری 3 سالہ بیٹی بولی اللہ میرے بابا نے گھر سے نکالا، بابا کو سزا دو، میں لرز گئی، پر نہیں جانتی تھی اس کی بددعا سب کو برباد کر دے گی۔ جبھی میں صرف 7 برس کی تھی اور اس رات ماں کے برابر میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری ننھی انگلیاں اس کی آنکھوں کو تھامے ہوئے تھیں، جنہیں میں دنیا کا سب سے نرم، سب سے محفوظ لمس سمجھتی تھی۔ ان ہاتھوں میں اپنا پورا جہاں سمیٹ لیتی تھی۔ آدھی رات تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی۔ میں نیم خوابیدار حالت میں بولی امی پانی دے دیں، پیاس لگی ہے۔ کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے تھوڑا اور قریب ہو کر دوبارہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ہولے سے ان کا کندھا ہلایا۔ امی پانی دے دیں نا۔ تیسری بار میں نے ان کے چہرے کو چھوا تو وہ سرد تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہوں، لیکن وہ پلکیں نہیں جھپک رہی تھیں۔ وہاں ایک سناٹا تھا، ایک عجیب سی وحشت۔ میری چیخ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے فضا میں گونج گئی۔ میرے بابا فوراً دوسرے کمرے سے بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا عالیہ؟ میں نے روتے ہوئے ماں کی طرف اشارہ کیا۔ امی کچھ بول نہیں رہی ہے۔ بابا نے فوراً اماں کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ رخسانہ رخسانہ اٹھو، دیکھو عالیہ ڈر گئی ہے، اٹھو نا۔ وہ اماں کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگے، ان کے ہاتھ سہلاتے انہیں بازو سے ہلا ہلا کر کہتے رخسانہ میری جان آنکھیں بند کر لو، مت یوں گھورو، دیکھو مت ڈراؤ۔ پھر یکدم وہ اماں کا ہاتھ پکڑے ہوئے چارپائی کے پاس بیٹھتے چلے گئے، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور بس روتے چلے گئے۔ ہماری رخسانہ چلی گئی، تیری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، عالیہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے دنیا اندھی ہو گئی ہے۔ میں کبھی بھی اماں کو جھنجھوڑتی، کبھی بابا کو دیکھتی، پر دل اس سچ کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ صبح تک اماں کی پیشانی پر میرا ہاتھ رکھا رہا، مجھے لگتا رہا وہ اٹھیں گی، مجھے سینے سے لگائیں گی، مجھے کہیں گی بس سو جا میری بچی، میں ہوں نا۔ پر وہ لمحہ، وہ رات میری زندگی کا اور موڑ تھا، جہاں سے میرا بچپن ختم ہو گیا اور میری زندگی درد سے جڑ گئی۔ صبح ہوئی، جنازہ اٹھا تو ابا کی شانوں پر صرف ماں کی لاش نہیں گئی، بلکہ وہ خود بھی ان کے ساتھ دفن ہو چکے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کا جسم قبر سے باہر رہ گیا تھا۔ اماں کے بغیر وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے بغیر روح کا انسان، بکھرے اجڑے، خاموش۔ ہمارا گھر اور میری زندگی بالکل ویران ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی ایک آسرا تھا کہ ابا ہیں۔ لیکن پھر اماں کے جانے کے 4 ماہ بعد وہ بھی چلے گئے۔ صبح کو ابا مزدوری پر گئے تھے، پر واپس نہیں لوٹے۔ شام ڈھلنے سے ذرا پہلے ایک پڑوسی نے ابا کی موت کی خبر سنائی، بیٹا تمہارے والد کام کرتے ہوئے چھت سے گر گئے اور جانباز نہ ہو سکے۔ میری چھوٹی سی دنیا یکدم ویران ہو گئی۔ چچا ریاض مجھے اپنے گھر لے گئے اور روئے بھی تھے، میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا اور دھیرے سے بولے تو اب ہماری بیٹی ہے عالیہ۔ لیکن وہ ہاتھ بابا جیسے نہیں تھے، وہ صرف ہمدردی کا تاثر تھے، حقیقت نہیں۔ چچی کی نظریں پہلے ہی دن مجھے بہت عجیب لگی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی اب یہ بھی یہاں رہے گی، کھائے گی، پیے گی، پہنے گی، کون اٹھائے گا اس کا خرچ؟ میں چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی ان کی اس بات پہ میری نظریں جھک گئی تھیں۔ ان کے گھر میں دن بدن میری جگہ سکڑنے لگی تھی۔ پہلے میرا کمرہ چھوٹا ہو کر اسٹور روم بن گیا، پھر آہستہ آہستہ وہاں میرے علاوہ گھر کا غیر ضروری سامان بھرنے لگا، اور پھر باورچی خانے کے ایک کونے میں میرا بستر لگ گیا۔ میرے لیے سب کچھ بدل گیا تھا، صرف بھوک وہی لگتی تھی۔ صبح اٹھتی تو چچی کی آواز آتی اٹھ عالیہ برتن دھونے ہیں، پھر شام تک وہی چکر عالیہ کپڑے نچوڑ دے، عالیہ پوچھا لگا دے، عالیہ میرے پاؤں تو دبا دے۔ اور پھر رات گئے، جب چچی کی آنکھ لگ جاتی تب میں آ کر باورچی خانے کے کونے میں اپنا بستر لگاتی۔ کھیلنے کی عمر میں کام پہ کام کر رہی تھی، لیکن میرے اندر ایک ضبط اب بھی باقی تھی، پڑھائی کی ضد، کتابوں سے محبت۔ ماں کے زمانے میں ملنے والی 3ری جماعت کی پرانی کتابیں میں نے چھپا کر رکھی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں تکیے کے نیچے سے کتابیں نکال کر چپ چاپ پڑھتی، وہی کتابیں دہرا دہرا کر پڑھتی۔ ہر صفحہ میری سانسوں سے جڑا ہوا لگتا تھا۔ لیکن ایک رات وہ بھی چھین گئی۔ اچانک چچی جاگ گئی اور مجھے کتابیں پڑھتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ چھپ چھپ کے پڑھ رہی ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے؟
نوکری کرے گی تو ڈاکٹر بنے گی۔ انہوں نے وہ کتابیں مجھ سے چھینی اور چولہے میں جھونک دی۔ میں روتی رہی، جلتی کتابوں کو دھواں میرے چہرے پر پڑ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں بس چچی کے حکم پہ چلنے والی مشین بن گئی تھی اور یوں ہی میں بڑی ہوتی گئی۔ پھر ایک دن چچا اور چچی آپس میں بات کر رہے تھے اور میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، مگر ان کی باتوں کی آواز تیرتی میں ہوئی میرے کانوں تک پہنچ گئی۔ چچا نے کہا، جلدی سے بیاہ دو اسے، جتنی بڑی ہو گئی ہے اتنا خرچہ بڑھ گیا، کوئی رشتہ دیکھو تاکہ کچھ بوجھ کم ہو۔ میں وہ رات آج تک نہیں بھولی۔ صبح چچی میرے لیے اپنا ایک پرانا سرخ جوڑا لے کر آئی۔ یہ پہن، آج مہمان آئیں گے تیرا رشتہ دیکھنے۔ میرے ہاتھ کانپ گئے، جسم پسینے میں بھیگ گیا، لیکن چچی کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ کب تک ہم پریوں بوجھ بنی رہے گی؟ آخر ہر لڑکی کے نصیب میں رخصت ہونا لکھا ہوتا ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چچی کے جوڑے میں خود کو دیکھ رہی تھی جو ہر طرف سے مجھ پر ڈھیلا تھا۔ میں خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ چپ رہی تب بھی میری کتابیں جلا دی گئیں، جب پورے گھر کا کام میرے معصوم ہاتھوں میں تھمایا گیا اور جب رخصتی کا فیصلہ میرے بغیر کیا گیا۔ 17 برس کی عمر میں یہ وہ عمر ہوتی ہے جب لڑکی کو آئینے میں اپنا عکس اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ خواب بنتی ہے، رنگین چوڑیوں میں خود کو دیکھتی ہے، بالوں میں پھول سجاتی ہے، لیکن میرے حصے میں یہ سب نہیں آیا تھا، نہ چوڑیاں، نہ خواب، نہ ہی کوئی سنگھار۔ میری رخصتی کی خبر ایسی سنائی گئی تھی جیسے کسی بیکار سامان کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہو۔ آئندہ ہفتے نکاح ہے عالیہ کا، لڑکے کا نام راشد ہے، اس کے لیے بالکل ٹھیک رہے گا، کام سے بھی لگا ہوا ہے۔ چچا نے یوں بتایا جیسے کوئی سودا مکمل ہو چکا ہو۔ نہ مجھ سے پوچھا، نہ رشتہ کرنے سے پہلے مجھے بتایا، نہ رائے لی، لیکن میں چپ رہی۔ ہمیشہ کی طرح رخصت کے دن مجھے ایک سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنایا گیا۔ نہ مہندی، نہ زیور، نہ وہ سنگھار جو ہر دلہن کی پہچان ہوتا ہے۔ نکاح مسجد میں ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نام پوچھا، میں نے ہلکی آواز میں کہا عالیہ، اور پھر جب راشد کا نام آیا تو دل زور سے دھڑکا۔ راشد ایک اجنبی جسے میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد جب پہلی بار اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس کے چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ تھی، نہ اپنائیت، بس ایک سنجیدگی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، میں کوئی جذباتی مرد نہیں ہوں، میرے اصول سخت ہیں، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے آنکھیں جھکا لیں، یہی سیکھا تھا، جواب نہیں دینا، خواہ بات کتنی ہی اذیت ناک کیوں نہ ہو۔ ساس نے پہلے ہی روز کہا، تمہاری چچی نے تو کہا تھا لڑکی بڑے کام کی ہے، اب دیکھتے ہیں کتنا سچ ہے۔ اس کے بعد میں اس گھر کی بہو نہیں، ملازمہ بن کر رہ گئی۔ پہلی ہی رات راشد نے کہا، یہ شرم دکھانے سے کام نہیں چلے گا، یہ اصل زندگی ہے، کوئی افسانہ نہیں جس میں تم شرمانے کی اداکاری کرو۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، کیا پہلی رات دلہن سے یوں بات کی جاتی ہے؟ میں کسی لڑکی کو سر پر چڑھا کر رکھنے والا مرد نہیں ہوں، میرے کام، میری زندگی، سب میرے اپنے اصول پر ہے۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو خاموشی اور تابعداری ہی تمہاری پہچان ہوگی۔ میں نے ہونٹ کاٹتے کچھ نہیں کہا۔ اگلی صبح سویرے سویرے نند نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ راشد، امی کہہ رہی ہے بھابھی کو بھیج دو، گھر کا کام سمجھانا ہے۔ راشد نے مجھے اشارے سے کہا اور میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ ساس نے کہا، ناشتہ بناؤ اور آج سے گھر کا تمام کام تم ہی کرو گی۔ دیکھتے ہی کہ تمہاری چچی نے جو کہا تھا وہ کتنا سچ ہے کہ تم بڑے کام کی چیز ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے وہاں کام کرتی تھی ویسے یہاں بھی سب کچھ سنبھال لیا۔ وہاں صرف چچا چچی تھے لیکن یہاں پوری فیملی تھی۔ سارا دن باورچی خانے میں ہی گزر جاتا۔ دوپہر کو راشد کام سے آئے تو میں پانی کا گلاس بھر کر ان کے سامنے لائی۔ اس نے غصے سے گور کر مجھے دیکھا اور بولے، مجھے نوکروں کی طرح خدمت پسند نہیں، تمہارا کام ہے صرف خاموش رہنا، جب میں پانی مانگوں تب لے کر آنا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ گلاس لے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ دن بھر مجھے شوہر کے ساتھ بیٹھنے بات کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی وہ خود کبھی کہتا، نہ جانے کیسا مرد تھا اسے کو بیوی سے کوئی ہمدردی تھی، نہ بیوی سے بات کرنے کی ضرورت، بس رات کو ایک فرض سمجھ کر اپنے پہلو میں سونے کی جگہ دے دیتا۔ ہر دن ایک نیا تانا، ہر پل ایک نیا امتحان تھا۔ راشد کے ساتھ زندگی نہیں سزا ملی تھی جو میں کاٹ رہی تھی۔ راشد سے نکاح کے بعد جیسے میری زندگی نے پلٹ کر سانس لینا ہی چھوڑ دیا تھا، وقت جیسے رک گیا تھا اور میں بھی دن رات صحن چکن، چارپائی، برتن جھاڑو، بس یہی میری دنیا رہ گئی تھی۔ راشد کے اصول ایک جیلر کی طرح تھے
اور میں اس قید خانے کی قیدی۔ بغیر کسی جرم کے ایک دن شام کو ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ میں چائے بنا رہی تھی اور دل میں ایک خواہش جاگی کہ بارش میں تھوڑی دیر باہر کھڑی ہو جاؤں، صرف چند لمحے آنکھیں بند کر کے جی لوں۔ میں نے سب کو چائے دی اور برآمدے میں کھڑی ہو کر بارش کو دیکھنے لگی، لیکن اسی وقت راشد کی آواز میرے کانوں میں گونجی، باہر تب نکلنا جب تمہارے قدموں کے نیچے میری قبر ہو۔ تم کوئی بچی نہیں ہو جو بارش میں بھیگ کر خوش ہو جاؤ۔ یہ چونچلے اپنے میکے چھوڑ کر آنے تھے۔ ہمارے ہاں عورتیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی ہیں۔ میں وہیں رک گئی۔ چائے کا کپ ہاتھ سے چھوٹنے لگا تھا، گرم چھینٹے ہاتھ پر گرے، پر درد کا احساس تب ہی ہوا تھا جب دل پر راشد کا وہ جملہ برسا تھا۔ ساس سامنے ہی بیٹھی تھی، چہرے پر ہمیشہ کی طرح تلخی اور نفرت لیے۔ سن راشد، یہ یتیم لڑکی ہمارے خاندان کی عزت کیا خاک سنبھالے گی؟ شوق دیکھو اس کے، شادی کے بعد بھی بچوں جیسی حرکتیں ہیں۔ ماں باپ کب کے مر گئے اور یہ ابھی تک خود کو بچی سمجھ رہی ہے۔ بھائی یتیمی تو اچھے خاصے سبق سکھا دیتی ہے، نہ جانے کیسی ڈھیٹ لڑکی ہے، جیسے ابھی تک بارش میں بھیگنے کا شوق ہے۔ ان کی یہ بات سن کر جیسے میری سانس رک گئی۔ کیا یتیمی گناہ ہے؟ کیا ماں باپ کا مر جانا میری خطا ہے؟ میری آنکھوں میں نمی تیر گئی، پر میں جانتی تھی یہ آنسو اب دکھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو یاد دلایا، عالیہ تمہیں رو کر ان لوگوں کو نہیں دکھانا، تم نے سجدوں میں سسکنا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دینی۔ رات کو راشد نے اپنا فیصلہ سنایا جیسے کوئی حاکم حکم دے رہا ہو۔ کل میرے دوست آئیں گے، تم نظر نہ آنا، بس باورچی خانہ سنبھالنا، اور اگر کسی نے پوچھا تو کہنا کہ میں اس گھر میں نوکرانی ہوں، میری بیوی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ابھی تک اپنے دوستوں کو شادی کا نہیں بتایا، وہ تو اماں کو ہی جلدی تھی مجھے بہانے کی۔ میں نے گردن جھکا دی، میری آواز کہیں پیچھے دفن ہو چکی تھی۔ اس رات سونے سے پہلے میں نے جائے نماز بچھائی، سجدے میں سر رکھا، پر میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلے، صرف آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن ہر قطرہ ایک فریاد تھی، یا اللہ مجھے سن لے، میرے لیے اس گھر کے اور راشد کے دل کے دروازے بند ہو گئے ہیں، پر تیرا در کھلا ہے نا۔ اور جانے کیوں اس لمحے مجھے لگا کہ میرا سجدہ میری سسکی کسی فیصلے کی کتاب میں لکھی لی گئی ہے۔ ہر ظلم، ہر ستم کہنے کی جیسے کہیں سے ہمت مل گئی تھی۔ اب نہ لبوں پہ کوئی شکایت تھی، نہ کسی سے کوئی امید رہی تھی۔ میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا، راشد کی ہر بات پہ سر جھکا کر جی کہہ دیتی، ساس کی گالی ہر طعنہ آنکھیں جھکا کر سن لیتی، لبوں پر جا کا تاکہ لگا دیا تھا۔ زندگی کے کئی سال یوں ہی گزرے، نہ میکے سے کسی نے پلٹ کر دیکھنا، کبھی عید، شب برات مجھے کسی نے یاد کیا۔ شادی کے 8 سال بعد ایک روز مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اتنے سالوں میں تو یہ بھول ہی چکی تھی کہ میری گود بھی کبھی بھرے گی۔ میں نے خود کو ہمیشہ دوسروں کی خدمت ہی کے لیے وقف پایا تھا، لیکن یہ احساس بہت پیارا تھا کہ میری بھی اولاد ہوگی۔ میرے دل سے بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا تھا، مجھے لگا میرے اللہ نے میری فریاد سن لی ہے، میں اب اس دنیا میں اکیلی اور یتیم نہیں رہی، میرا بھی کوئی اپنا ہوگا جو میری کوکھ سے جنم لے گا۔ میں نے ہر تھپڑ، ہر طعنہ، ہر درد صرف اس امید کے سہارے برداشت کیا تھا کہ میرے آنچل میں کوئی ننھا سا چہرہ ہوگا جو مجھے ماں کہہ کر پکارے گا۔ میں نے 9 ماہ اسی امید پہ ہر ظلم برداشت کر کے گزارے تھے۔ مجھے لگا کہ اپنی اولاد کو دیکھ کر میرے شوہر کا دل ضرور پگھلے گا۔ اس رات جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے پہلی بار مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں بھول گئی تھی کہ یہ گھر، یہ شوہر، یہ رشتے مجھے اپنا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب میرا بھی اس دنیا میں کوئی تھا۔ ماں باپ کے بعد مجھے کسی نے اپنا نہیں مانا تھا، سب نے صرف میری ذات کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا تھا۔ لیکن اب میری بیٹی اس دنیا میں آ گئی تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن بیٹی کی خبر سن کر راشد کا چہرہ بجھ سا گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں آ کر اس نے نومولودہ پر ایک نظر ڈالی اور ہونٹ بھیجتے ہوئے بس اتنا کہا، قسمت خراب ہو تو بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے سوچا شاید یہ وقتی ناراضگی ہے، شاید وہ کبھی اپنی بیٹی کو قبول کر لے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری کوکھ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ گھر واپس آئی تو بچی کے دودھ کی ضرورت پڑی۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ اس معصوم کا پیٹ بھر سکتا۔ حمل کے مہینوں میں نہ صحیح خوراک ملی تھی، نہ آرام۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ تمہیں شدید کمزوری ہے، بچی کے لیے علیحدہ دودھ کی ضرورت پڑے گی۔ جب میں نے ہمت کر کے راشد سے پیسے مانگے تو اس کی نگاہیں بجلی بن گئیں۔ ابھی سے خرچے شروع کیا، میں بینک ہوں جو آتے ہی تمہیں پیسے دینے شروع کر دوں؟
میں نے کہا راشد یہ آپ کی اولاد ہے، میں نے اپنے لیے تو کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن اس کے لیے جو چاہے وہ آپ کے علاوہ میں کس سے مانگوں گی؟ اور اسی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا اور وہ تھپڑ میرے گال پر نہیں میری ماں بننے کی خوشی پر پڑا تھا۔ میں دنگ رہ گئی اور میری گود میں لپٹی ہوئی میری بیٹی روشنی نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ میں نے بیٹی کو چھاتی سے لگا کر آنکھیں بند کی اور آنسوؤں کے درمیان پہلی بار یہ سوال میرے دل میں ابھرا کہ میں کون ہوں؟ ایک بیوی، ایک نوکرانی، ایک ماں، یا صرف ایک سایہ جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں؟ اور تب پہلی بار مجھے لگا کہ ماں بننا تو ایک سولی ہے جس پر میرے جذبے، میری عزت، میرا جسم اور میرا وجود سب لٹک چکے تھے۔ جسمانی کمزوری ایک بچے کی ذمہ داری اور گھر کے کام میں ہر چیز کو نبھانا رہی تھی اور رات کو شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی تھی۔ ایسے میں پتہ ہی نہ چلا میں کب دوسری بار حاملہ ہو گئی۔ روشنی کو دیکھتی تو ایک اور بچے کا سوچ کر لرز جاتی۔ میں کیسے سنبھالوں گی دونوں کو، کیونکہ میری بیٹی کو اس کی دادی اور پھپھو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ باپ نے کبھی اسے روتے ہوئے چپ کروانے کی زحمت بھی نہ اٹھائی تھی۔ وہ اس کے لیے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں کبھی کچن میں تو کبھی برتن دھوتے وقت اپنی چھاتی سے لگائے رکھتی، وہ سو جاتی تو سارے کام نپٹا لیتی۔ وہ صرف 2 سال کی تھی جب دوسرا بچہ میرے پیٹ میں آ گیا اور پھر شوہر کو بتایا تو اس نے کہا اب کی بار بیٹا ہی ہونا چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ڈر گئی تھی۔ ان کی باتوں سے وہ دھمکیاں دیتا رہا کہ اگر دوسری بیٹی ہوئی تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لینا، ایک تو خود بھی انچاہی اس گھر میں آئی ہو، اوپر سے ایک بیٹی پیدا کر دی، دوسری کی کوئی گنجائش نہیں میرے پاس۔ لیکن ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، اس کی پیدائش نے گویا میرے گھر میں طوفان لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ طوفان جو صرف میری دنیا میں نہیں، میرے جسم، میری سانسوں، حتیٰ کہ میرے وجود کے ہر کونے میں پھیل گیا۔ جب مجھے درد ذا اٹھا تو کمر دھیری ہو گئی تھی۔ راشد اس وقت صحن میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی ماں اس کے ساتھ بیٹھ کر بیٹیوں کی پیدائش پر ہونے والے نقصانات کے قصے دہرا رہی تھی۔ میں نے جھک کر ساس سے کہا امی جی لگتا ہے وقت قریب ہے۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولی اور اس بار بھی لڑکی ہی نکلی گی اور عورت کی کوکھ سے کیسا منحوس نصیب لائی ہے، لگتا ہے کبھی بیٹے کی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس صحن میں فرش پر بیٹھ گئی کیونکہ کمر کا درد اب مزید کھڑے ہونے نہیں دے رہا تھا۔ راشد نے آنکھوں میں اکتاہٹ لیے حکم دیا کسی دائی کو بلا لو، ہسپتال کے پیسے میرے پاس نہیں۔ اور میں اس بے رحم گھر کے ایک کمرے میں بغیر دوا، بغیر سہارے ایک بیٹی کو جنم دینے کے لیے زمین پر لیٹ گئی۔ جب مناہل پیدا ہوئی تو اس کی پہلی چیخ نے جیسے میرے اندر کا آخری حوصلہ بھی چھین لیا تھا۔ دائی نے خوش ہو کر مبارک دی، لیکن راشد نے صرف ایک سوال کیا لڑکی؟ پھر سے دائی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اگلے لمحے اس نے تکیے کو زور سے فرش پر پھینکا۔ یہ عورت صرف لڑکیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ اس رات میں نے محسوس کیا کہ مجھے بیٹی کی ماں بننے کی کتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ پوری رات مجھے کھانے کا ایک نوالہ بھی کسی نے نہیں دیا۔ دن بھر بھی درد کی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ زچگی کے بعد شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن ناشتے پر ساس سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، بھوک سے پیٹ میں مروڑ پڑ رہی ہے، تو اس نے آدھی روٹی پلیٹ میں رکھ کر میری طرف سرکائی اور بولی ایک بیٹی پال لی تھی، اب دوسری کی بدولت کل خیرات مانگتی پھرو گی۔ تیرا پیٹ بھرے یا تیری بیٹیوں کا، اگر ایک بیٹا پیدا کر لیتی تو تیری جگہ بن جاتی اس گھر میں۔ ہم نے تو سمجھا تھا یتیم لڑکی بیاہ کر لائے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ تو منحوس بھی ہوگی۔ راشد ماں ہی باتیں سن کر بولا امی جی اب میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں، شاید بیٹا اسی عورت کی کوکھ سے نکلے۔ یہ تو نہ جانے کون سے گناہ کر کے آئی ہیں جو اس کی کوکھ سے صرف بیٹیاں ہی نکلتی ہیں۔ میں تو منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا، 2 بیٹیوں کا باپ بنا دیا اس منحوس نے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے بیٹی کو اٹھایا اور اسے گود میں ڈال کر دودھ پلانے لگی۔ دل لرز رہا تھا لیکن زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا، بس بیٹی کو سینے سے اور قریب کیا اور دل میں رب کا پکارا۔ راشد اب دن بدن صرف بدلتا ہی نہیں بگڑتا جا رہا تھا، نہ وقت پہ گھر آتا نہ بچوں کی طرف دیکھتا۔ ایک رات وہ 2 بجے گھر آیا اور کھانا مانگا۔ میں تھوڑی دیر پہلے سوئی تھی، دونوں بچیاں دیر تک جاگی تھیں، اب آنکھ لگتے ہی اس نے جگا دیا تھا۔ میں نے کھانا لا کر رکھا تو اس نے کھانے کی تھالی پلٹ دی۔ یہ کیا باسی کھانا ہے، کھانا بنانا بھی نہیں آتا تمہیں؟ بیٹیاں پیدا کرنے والی عورت ماں بھی ناکارہ، بیوی بھی نااہل۔ میں نے کہا راشد رات کے اس وقت کون کھانا پکاتا ہے؟ جو بنا تھا لے کر آئی ہوں۔ مناہل بخار میں تڑپ رہی ہے، اس کے لیے دوا چاہیے، تم کہاں تھے اس وقت تک؟ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور بولا بخار خود اتر جائے گا،
میری جیب میں دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کون سا بیٹے پیدا کیے ہیں تم نے جن پر میں خرچ کروں؟ میں نے کہا اگر بیٹیاں ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ باپ کے لیے تو اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، بیٹے ہو یا بیٹیاں۔ تو اس نے کرسی سے اٹھ کر مجھے زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ خبردار جو آئندہ بیٹیوں کا نام میرے سامنے لیا، یہ تیرے گناہوں کے نتیجے ہیں۔ میں چکر کھا کر زمین پر گر گئی۔ مناہل رونے لگی، روشنی بھی سہم گئی۔ میری پیشانی سے بہتا خون میری ضبط کا آخری خطرہ تھا۔ میں سر تھام کر رو نہیں بیٹھ گئی۔ صبح تک میرے سر سے بہتا ہوا خون تو سوکھ چکا تھا لیکن شدید درد تھا۔ ساس نے کام کرنے بلایا تو میں نے لاچاری سے انکار کر دیا۔ بدلے میں مجھے بیٹیوں سمیت کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ میں بار بار بچی کا اپنا دودھ پلاتی لیکن میری حالت بہت خراب تھی۔ پورا دن بھوکے پیٹ گزر گیا۔ شام کو راشد گھر آیا تو وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک کمسن لڑکی بھی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ چاروں طرف نظریں پھیر کر گھر کو دیکھنے لگے لیکن میری نظر صرف اسی پر رکی رہی۔ اماں اماں، راشد نے ماں کو آواز لگا دی تو میری ساس کمرے سے نکل آئی۔ اماں دیکھ، میں تیرے لیے بہو لایا ہوں، یہ دے گی مجھے بیٹا۔ میری ساس بے تاثر اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کے آنے سے بھی انہیں کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں اس کے قریب گئی۔ راشد، 2 بچیوں کا باپ ہو کر تم نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے مجھے کوئی وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھی، صرف بولا نکل جاؤ۔ میں نے سنا تو صحیح لیکن جیسے یقین نہ آیا ہو۔ کیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں نکل جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیٹیاں بھی۔ میرے نصیب میں تم سے بیٹا نہیں تو تمہاری ضرورت بھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، جیسا میں اس کے لیے انسان ہی نہیں صرف ایک غلطی تھی جسے اب وہ درست کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر نہیں گئی تو اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو پہچاننے والی تکلیف کی ذمہ داری بھی تم ہی ہوگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ تمہیں اس ظلم کا بھی اندازہ نہیں راشد کہ تم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، لیکن عنقریب تم بھی تڑپو گے۔ یہ کہتے میں نے دوپٹہ سر پہ لیا اور چھوٹے سے بیگ میں بچوں کے کپڑے رکھے اور دونوں کو تھام کر گھر سے باہر آ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ بچوں کا ہاتھ تھامے میں چلتی رہی۔ یا اللہ اب کہاں جاؤں؟ روشنی میرے ساتھ ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ مناہل میری گود میں تھی۔ میرے اندر ایک اچھل رہا تھا۔ میں نے کتنے سال اس گھر میں سب کچھ برداشت کیا، اپنی زندگی ان ظالم لوگوں کی خدمت میں جھونک دی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس طرح نکال دے گا۔ امید کی آخری کرن آخر میں چچا کا دروازہ ہی تھا، جنہوں نے سالوں پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ آخر کہاں جاتی؟ نہیں لوٹ آئی تھی، لیکن جیسے ہی چچی نے دروازہ کھولا اوپر سے نیچے مجھے دیکھا، بچیوں کی طرف دیکھ نظریں دوڑائی اور پھر اونچی آواز میں پکارا، اے جی سنیے، آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی آئی ہیں اور لگتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر آئی ہیں۔ چچا آئے تو میں نے کہا سلام چاچا، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئی ہوں آپ کے در پہ۔ چچا راشد اچھا انسان نہیں تھا، اس نے مجھے نکال دیا۔ وہ رک کر بولے، عالیہ ہم نے تمہیں بچپن سے جوانی تک پالا، پھر شادی کروا دی، اب تم ہم پر اور کیا بوجھ ڈالنے آئی ہو؟ میری سانس رک گئی۔ روشنی نے میرے دوپٹے کا کونا پکڑ لیا جیسے ڈر گئی ہو۔ چچا میرے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے۔ میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر باہر جانے کا اشارہ دیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ چچی نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ دھڑ سے بند ہوا اور میری دنیا پھر سڑک پر بن گئی۔ رات اندھیری ہو رہی تھی، میرے کندھوں پر 2 بچوں کا بوجھ تھا۔ کہاں جاتی؟ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہاں پاس ہی ایک پارک تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے بچیوں کو لے جا کر ایک بینچ کے کنارے بیٹھنے کی ہمت کی۔ روشنی نے اپنا سر میرے زانوں پر رکھ کر پوچھا، امی آج ہم کہاں سوئیں گے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے کوئی جواب آئے گا۔ میں نے کہا بس تھوڑی دیر یہیں بیٹھ گئے، اللہ گھر نزدیک ہے، اذان کے بعد کچھ سوچیں گے۔ اس پہر روشنی سسک کر سو گئی۔ میرے ساتھ چلتے چلتے وہ بہت تھک گئی تھی۔ مناہل کی ہلکی ہلکی کڑاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بھوک سے بے حال ہے۔ میرے پاس 1 روپے کا سکہ تک نہیں تھا، پانی کی ایک بوتل تک نہیں تھی۔ اذان کی آواز ہوئی تو میری آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ دل نے کہا اٹھ عالیہ، انسانوں کے در پر ذلت ملی ہے۔ اب رب کا دروازہ کھٹکھٹا۔ میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قریبی مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ بہت سچ لوگ آ جا رہے تھے لیکن کسی نے ہم پر رحم کی نظر نہیں ڈالی۔ تب روشنی نے آنکھ کھول کر آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، امی اللہ ہمیں دوسرا گھر دے گا؟ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا، ہاں میری جان، وہ ضرور دے گا، بس صبر کرو۔ روشنی نے تو
آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، اللہ پاک، بابا نے ہمیں گھر سے نکالا ہے، اسے سزا دو۔ میں لرز گئی۔ میری معصوم بیٹی کو گھر سے نکالے جانے کا اتنا دکھ تھا کہ وہ اپنے ہی باپ کو بد دعا دے رہی تھی، جبکہ اس گھر میں بھی انہیں کبھی پیار یا شفقت نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی سر پر چھت تو تھی، وہ بھی آج راشد نے اپنی بیٹیوں سے چھین لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری معصوم بیٹی کے منہ سے نکلے یہ الفاظ راشد کو برباد کر دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خاتون نے میرے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا، بی بی کہاں سے آئی ہو؟ میں نے رندی ہوئی آواز سے کہا، کہیں سے بھی نہیں، میرا کوئی گھر نہیں تھا، اگر وہ گھر میرا ہوتا تو مجھے وہاں سے کبھی نکالا نہ جاتا، بس اب بھٹک رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں یتیم بچیوں اور بیوہ عورتوں کے لیے ایک چھوٹی سی پناہ گاہ چلاتی ہوں، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری اذان کے وقت کی ہوئی دعا سن لی ہے۔ میں اس کے ساتھ اس چھوٹے سے آنگن میں داخل ہوگی۔ کسی ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اس کی اولاد کو محفوظ چھت مل جائے۔ اس نے کہا، میرا نام شفیقہ ہے، تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو، تم تھکی ہوئی ہوگی، ابھی کھانا کھا کر آرام کر لو۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ یہ الفاظ میں برسوں سے سننا چاہتی تھی، شاید ماں کے مرنے کے بعد کسی نے آج پہلی بار کہا تھا کہ کھانا کھا لو، ورنہ اس دن سے آج تک صرف ہاتھ پھیلا کر ہی کھانا ملا تھا، اور کسی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آرام کر لو۔ شفیقہ آپا نے جب میرے جھکے سر، تھکے وجود اور سہمی ہوئی بیٹیوں کو دیکھا تو وہ بنا کچھ سوچے بس ایک دروازہ کھول کر بولی، یہ کمرہ تمہارا ہے، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ سکون سے، عزت سے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک پلنگ، ایک پنکھا اور کونے میں رکھی چھوٹی سی الماری تھی، میرے لیے کسی محل سے کم نہ تھا۔ وہ چھت جو رات کو بارش سے بچا سکتی تھی، وہ دیواریں جو مجھے تیز دھوپ سے پناہ دے سکتی تھی، میرے لیے وہی جنت کا سماں تھی۔ کئی دنوں بعد میرے وجود نے محفوظ لفظ کا مطلب محسوس کیا تھا۔ میں نے آہستگی سے مناہل کو گود میں لٹایا۔ روشنی میرے سامنے بیٹھی تھی، وہ آنکھوں سے سوال کر رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور میں ماں ہوتے ہوئے خاموش تھی۔ شفیقہ آپا ایک پلیٹ میں گرم روٹی اور دال اور بچوں کے لیے ایک فیڈر رکھ گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے روٹی توڑی، روشنی کو نوالا دیا۔ کل رات سے میرے پیٹ میں ایک بھی لقمہ نہیں گیا تھا۔ بھوک صرف جسم کو نہیں، روح کو بھی تھکا دیتی ہے، اور میری روح پچھلے کئی سالوں سے بھوکی تھی، مگر اب مجھے اپنی نہیں، اپنی بیٹیوں کی بھوک زیادہ ستا رہی تھی۔ جب میں نے پہلی بار مناہل کے لیے فیڈر میں دودھ بھرا تو ان کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ پاگلوں کی طرح لپکے جیسے برسوں بعد پیاسے کو کنواں ملا ہو۔ اس نے فیڈر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دودھ پینے لگی۔ میں اسے دیکھتی رہی اور میری آنکھوں سے آنسو گرتے لگے۔ میرا دل شکر سے بھر گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد ایسا لگا کہ میں ماں ہوں، ایک ایسی ماں جو کمزور تھی مگر اب پھر سے جینے لگی تھی، صرف اس کمرے کی چار دیواری کی بدولت جس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن جب کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نئی زندگی میرے سامنے بچھ رہی ہو۔ میں نے مناہل کے ماتھے کو چوما، روشنی کو آہستہ سے جگایا اور دونوں کو اپنی باہوں میں بھر کر کہا، اٹھو میری بیٹیوں، آج نئی شروعات ہے۔ اور جب پناہ گاہ کے چھوٹے سے ہال میں گئے تو وہاں کی فضا میں عجیب سا سکون تھا۔ لکڑی کی میزیں، سادہ برتن اور سلیقے سے بیٹھی کچھ عورتیں جو میرے جیسی تھیں، تھکی، زخمی اور اب نئے سفر پر، میں بھی ان میں جا بیٹھی۔ ایک کونے پر شفیقہ آپا نے خود آ کر میرے سامنے چائے پر پراٹھے اور بچوں کے لیے انڈا رکھا۔ روشنی نے جب پہلی بار چائے میں ڈبو کر نوالا منہ میں رکھا تو اس کے چہرے پر جو روشنی تھی اس سے بڑھ کر سورج کی روشنی بھی پھیکی تھی۔ وہ لمحے جب آس پاس کی عورتیں ہنس رہی تھیں، بچوں کی کھلکھاریاں گونج رہی تھیں اور میں پہلی بار کسی کے کہنے پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی، میرے دل کے اندر چھپا وہ گہرا زخم جو راشد نے برسوں میں کاٹا تھا آہستہ آہستہ بڑھنے لگا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ سب دکھ مٹ گئے تھے، پر جیسے ہر لقمے کے ساتھ ان کی تلخی کم ہو رہی تھی، جیسے میں خود کو پہلی بار ایک عزت دار انسان سمجھنے لگی تھی، نہ صرف ماں، نہ صرف عورت، بلکہ وہ عالیہ جو سالوں بعد پہلی بار اپنے وجود کو پہچاننے لگی تھی۔ کچھ دنوں سے زندگی جیسے تھوڑی تھوڑی کر کے میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ پناہ گاہ کی دیواریں جو کبھی مجھے اجنبی لگتی تھی اب ماں کی گود جیسا تحفظ دیتی تھی۔ ایک دن شفیقہ آپا میرے کمرے میں آئی، ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح شفقت بھری مسکراہٹ تھی، مگر اس دن ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک نئی امید تھی، چمک رہی تھی۔ وہ بولیں، عالیہ، میں چاہتی ہوں تم بھی ان عورتوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑی ہو نہ سیکھو۔ یہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے، کوئی سلائی کڑھائی، کوئی بیوٹی ورک، تو کوئی
पकवान। तुम भी आकर देखो, तुम्हारा दिल जिस काम में लगे वही सीख लो। अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए। ये अल्फाज मेरी समाज से टकराकर मेरे अंदर कहीं गहराई में धंस गए। वो अल्फाज जिन्हें मैंने कभी सोचने की जसारत तक नहीं की थी। जिंदगी तो मेरे लिए बस सांस लेने का नाम थी। जीना कैसा होता है मैं भूल चुकी थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ? इनके लहजे में वो माँ जैसी ताकत थी जो हारी हुई बेटी को लड़ने का हौसला देती है। उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। क्यों नहीं आलिया, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने जो कुछ सहा उसके बाद भी संभल गई थी। तुम्हें तो अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना है। इनकी रोशनी तुम ही हो। तुम ही इनकी राहों, इनकी अल्फाज मेरे अंदर एक तूफान ले आए। जैसे बरसों से दबी हुई ख्वाहिशों को एक नया सरा मिल गया। मैंने हिचकिचाते हुए सिलाई कढ़ाई सीखना शुरू किया और दिनों में ही ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों ने अपना हुनर पहचान लिया हो। 2 महीने गुजरे और मेरा हाथ सिलाई मशीन पर इस कदर रमा हो चुका था कि मैं पेचीदा डिज़ाइंस भी आराम से बना लेती थी। हर हफ्ते शफीका आपा मेरी मेहनत के चंद 100 रुपये जब मेरे हाथ पे रखती तो मेरे आंसू बह पड़ते हैं। वो लम्हा कैसे भूल सकती थी जब मनाहिल को बुखार था और मेरे पास दवा के लिए 2 रुपये भी नहीं थे। जब रोशनी भूखी थी और मेरे हाथ खाली थे, तब मैंने जाना कि राशिद जैसे मर्द जो सहारे के नाम पर औरत को कैद कर देते हैं, वो दरअसल उसकी बुनियाद सहूलतें भी छीन लेते हैं। सालों बीत चुके थे। मेरी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। जो ख्वाब मैंने अपने आंखों में पाले थे वो अब मेरी बेटियों की सूरत में पूरे हो रहे थे। मैंने अपने काम में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि आज मैं एक सिलाई सेंटर में बच्चियों और अपने जैसी औरतों का काम सिखाने पर मामूर थी। गर्मी अपने जोबन पर थी। सूरज आसमान से जैसे आग बरसा रहा था और मैं हस्बे मामूल अपनी वर्कशॉप में औरतों को कटिंग और सिलाई की तरबियत दे रही थी। पंखे की हल्की हवा और मशीनों की आवाज़ों में वक्त का पता ही नहीं चल रहा था कि यकायक दरवाजे के बाहर किसी के बैठने की छाप सुनाई दी। मैंने नज़र दौड़ाई तो एक नहीफ थकी मांदा सी औरत जिसका चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, वर्कशॉप के दरवाजे के साए में आकर बैठ गई। इसका लिबास छितड़ों में तब्दील हो चुका था और माथे से बहता पसीना इसकी बेबसी की गवाही दे रहा था। इसके लबों से दबी दबी आवाज़ निकली, बेटी कोई पानी पिला दो। हलक में कांटे चुभ रहे हैं। मैंने बेसाख्ता काम से हाथ रोका, पानी का गिलास भरा और इसके करीब पहुंची। जैसे ही मैंने पानी का गिलास इसके हाथ में दिया, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए एक ठंडी सांस भरी और कहा, तुम आलिया हो ना, राशिद की बीवी? ये सवाल मेरे वजूद में एक ज़लज़ले की मानिंद उतरा। मैं पल भर को साकित हो गई। कितने साल बीत चुके थे उस नाम को सुने हुए। मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसने पानी के चंद घूंट हलक से उतारे और फिर सिसक कर बोली, मैं उसकी माँ हूँ। जैसे उसने घर से धक्के देकर निकाल दिया। मेरा वजूद जैसे सुन हो गया। वो राशिद जो कभी मुझे इंसान नहीं समझता था, जो मेरी बेटियों को बोझ कहता, जिसने मेरे ममता को शर्मिंदगी बनाया, जिसने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, आज खुद उसकी माँ दरबदर फिर रही थी। वो रोती जा रही थी और कहानी सुनाती जा रही थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने जिस लड़की को तुम पर सौतर बनाकर लाया था, वही अब उसके लिए अजाब बन गई है। राशिद को फालिज हो चुका है, हाथ पाँव और ज़ुबान सब साकित हो चुके हैं। अब वो सिर्फ आंखों से इशारे कर सकता है। और वो नई बीवी, वो अब दिन भर गायब रहती है, दूसरे मर्दों के साथ रंगरलियां मनाती है और राशिद को एक अंधेरे कमरे में बंद करके चली जाती है। उसने मुझे भी अपने ही बेटे के हाथों धक्के देकर निकाल दिया। मेरे अंदर कुछ टूटता चला गया। दिल में ना गुस्सा था ना हमदर्दी, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। वो वक्त जब मैं अपनी तड़पती बेचियों के लिए दवाई के पैसे मांगती थी, वो रातें जब मैं भूखी सोती थी, वो लम्हे जब मेरी ममता को रुस्वा किया गया, सब मेरे सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। और आज वही शख्स जो खुद को हमारा हुक्मरान समझता था, जो औरत को पाँव की मट्टी से भी कमतर समझता था, बिस्तर पर पड़ा है, दूसरों के रहम का मोहताज। और इसकी माँ पानी के एक गिलास के लिए अजनबियों के दर पर आ गई है। मैंने पानी का दूसरा गिलास भर कर दिया और दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। जुबान पर कुछ ना आया, बस दिल में एक सदा गूंजी, मेरे अल्लाह तू ही सबका हिसाब करने वाला है। जुल्म करने वाले तेरे इंसाफ से बच नहीं सकता। राशिद की कहानी ने मुझे और भी मजबूत कर दिया था। वो शख्स जिसने मुझे बेहैसियत समझा, आज खुद बेहैसियत हो चुका है। और इसमें मैं आज अपनी बेटियों के साथ अपने पैरों पे खड़ी एक बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और अब मैं पूरे यकीन से कहती हूँ, औरत कमज़ोर नहीं होती, बस वो खुद को पहचान ले तो पहाड़ गिरा सकती है।